اللہ ہے کہ نہیں ہے, جنت ہے کہ نہیں ہے, قیامت ہوگی کہ نہیں ہوگی. ایسے ہی مولانا صاحب لوگ بول رہے ہیں, مگر بولیں گے تو لوگ منہ نوچے گا, نکاح ٹوٹ جائے گا, بیوی نکاح سے نکل جائے گی. اگر بولا کہ قیامت ہوگی کہ کون دیکھا ہے, وہ مولانا صاحب بولیں گے کافر ہو گیا. کافر ہوا تو بیوی نکل گئی, بیوی نکل گئی, پھر دوبارہ اس سے صحبت کرے گا, اجنبی عورت کی طرح بچے پیدا ہوں گے. ولد الزنا ولد الحرام. ہزاروں لوگ ہیں جو اس طرح کی کیفیت میں جی رہے ہیں. طلاق دے دیا غصے میں, بولا مولانا صاحب کے پاس جائیں گے, بولے گا حلالہ کرو. اب حلالہ کرنے کے لیے دوسرے سے نکاح کرنا ہوگا, پھر عدت گزرے گی, پھر یہ نکاح کرے گا. کون بے عزتی جھیلے گا؟ بولو ہم نے نہیں دیا ہے طلاق. معاذ اللہ, جھوٹ بولا دنیا کے لوگوں کا. جب تم نے انکار کیا ہے, عند اللہ, اللہ کے نزدیک تو طلاق ہو گئی, وہ بیوی اس کی اجنبی ہو گئی. اب جب اس سے ملے گا زنا خالص. اب جب بچے پیدا ہوں گے ولد الزنا. اور بزرگوں نے کہا ہے اخیر زمانے میں جب مسجدوں کا احترام ختم ہو جائے, مدرسے کا احترام لوٹ جائے, اپنے بڑوں کی عزت ختم ہو جائے, عالموں کا اپمان ہونے لگے, ماں باپ کی بے حرمتی ہونے لگے, نافرمانی ہونے لگے, سمجھ جانا کہ ناجائز بچوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا. چونکہ بے حیائی ظلم ہے. الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ, بخاری اور مسلم کی حدیث میں آیا ہے. البذاء من الجفا والجفاء فی النار. حدیث میں آیا ہے کہ حیا, modesty comes from faith and iman is in paradise. اور vulgarity comes from crudeness. Crudeness leads to hell. اللہ کے رسول کہتے ہیں حیا ایمان کی طرف سے آتا ہے, حیا ایمان سے ہے, اور ایمان جنت لے جاتا ہے. اور بے حیائی ظلم ہے, اور ظلم جہنم کی طرف لے جاتا ہے. بے حیائی گندی باتیں زبان سے بولنا. vulgarity مطلب صرف زنا کرنا ہی نہیں ہے, زنا کی باتیں بولنا, زنا کا چرچا کرنا, غیر عورتوں پہ تبصرہ کرنا, ان کے فزیکل پوسچر پہ تبصرہ کرنا, ان کی تصویروں پہ تبصرہ کرنا, مسکرا کے گندی باتیں اس طرح کی بولتے رہنا. یہاں تک کہ وہ قیامت کی نشانی ہے, آیا حدیث میں, کوئی رات میں اپنے گھر میں بیوی سے صحبت کرے گا اور دن میں آ کے دوسروں کے سامنے بیان کرے گا. اس طرح کی بے حیائیاں عام ہو گئی ہے. جو پردے کی چیز تھی اور جو چھپانے کی چیز تھی اس کو لوگ چھپا رہے ہیں. اگر کسی نے زنا کیا, یہ حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, جہنم جانے والا کام ہے, یہ کام ہے, مگر اللہ نے پردہ ڈال دیا, ان لوگوں نے نہیں جانا. لیکن اگر وہ دوسروں سے اس کا چرچا کیا کہ ہم نے ایسا کیا تھا, ہم نے لیٹر لکھا تھا, ہم نے ایک بات کیا تھا, پھر اس کے بعد وہ آ گئی تھی, ہم نے ایسا کیا تھا, یہ وہ گناہ جو گناہ پہ اللہ نے پردہ ڈال دیا, اس گناہ کو اگر بیان کر رہا ہے, یہ بیان کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے. اور اللہ اس پر شدید عذاب نازل کرے گا کہ میں نے تو تیرے عیب پہ پردہ ڈال دیا تھا, مگر تو نے اپنے ہاتھوں سے اپنی عزت کو تار تار کر دیا. بے حیائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے, یا بے حیائی نگاہوں کی, یا بے حیائی زبان. کیا ہوا جی؟ کیا بتائیے, اس چائے کے حلق کر رہی ہے. لا حول ولا قوت الا بالله. دروشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم. اس کے سر کا بال دیکھ لیجیے کیا ہے, وہ چائے پلانے کے لیے آ گیا ہے. سر کے بال جلسے میں آیا ہے, یہ ناٹونگی نہیں ہے, یہ سرکس نہیں ہے, یہ محفل نور ہے, یہ جنتی محفل ہے. یہاں سر پہ ٹوپیاں سجا کر احترام کے ساتھ بیٹھے تاکہ آج کا بیٹھنا اس کے لیے کامیاب ہو جائے. مگر کیا کرے, کس کی بات سنے؟ جب عالموں کا سمان رہتا ہے تو عالموں کے ایک جملے کی قدر ہوتی ہے, اور جب عالم کو ہی دل سے نکال کے پھینک دے, اب وہ قرآن سناتا رہے مگر لوگ اس کی بات نہیں سنتے ہیں. اس لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں, اگر تم بولو کہ نیتا لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو تو کافر نہیں ہو جائے گا ایسا بولنے سے, چونکہ نیتا لوگ اکثر جھوٹ اور کس بیانی سے کام لیتے ہیں. ایک نیتا ہے بہت بات ڈی ایم سے نہیں کر رہا ہے, میں آپ کو دکھانے کے لیے بولتا ہے ڈی ایم صاحب میں کل آ رہا ہوں, آپ کے ساتھ میں میٹنگ کروں گا. یعنی نہ ڈی ایم کا نمبر ہے نہ بات ہے, صرف آپ کو دکھانے کے لیے کہ ہماری پہنچ ڈی ایم تک ہے, تک سامنے والا بندہ ڈر جائے, اسی لیے وہ جھوٹ بولتا ہے. وہ بولتا ہے پردھان منتری صاحب میں کل دلی آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں, فلاں ہوٹل میں کھانا کھاؤں گا. سامنے بولے گا ارے اس کی پہنچ پردھان منتری, ہاں یہ دیکھو نمبر دیکھو پردھان منتری کا, میں اسی سے بات کر رہا تھا. اس طرح کی جھوٹ کی کھیتی تو ہوتی رہتی ہے, نیتا گری میں جھوٹ کی کھیتی ہوتی رہتی. سچے لوگ بہت ہیں, ان کی بات میں نہیں کرتا, مگر ان جھوٹوں کی بات میں کر رہا ہوں. اگر میں یہ کہہ دوں تیرا بچہ اگر جان لے کہ نیتا جھوٹ بولتا ہے, وہ بھاشن دے, وہ بولے کہ میں سنبھل کی ساری سڑکیں بنا دوں گا, 1 لاکھ بچوں کو نوکری دلوا دوں گا, اگرچہ وہ دلوا دے گا, اگرچہ وہ سڑکیں بنا دے گا, لیکن اگر بولے گا آدمی سامنے والا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, اگرچہ وہ سچ بول رہا ہے, یہ کافر نہیں ہوگا. لیکن اگر تم
अपने बच्चों के दिमाग में तुमने ये बात डाल दी कि मौलानाओं के चक्कर में मत पड़ना, ये लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए ये झूठ बोलते रहते हैं। अगर आपने बच्चों को बता दिया कि मौलाना झूठ बोलता है तो कितना बड़ा नुकसान है उसका। मौलाना जुमा के दिन कुरान की आयत पढ़ेगा, चूंकि आपने बच्चों को बता दिया है कि मौलाना सब झूठ बोलता है, वह बच्चा बोलेगा ये झूठ बोल रहा है, ये अपने 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 मतलब की बात बोल रहा है। वह बोलेगा हुजूर ने ये कहा, बुखारी और मुस्लिम हदीस में आया है। वह बच्चा बोलेगा ये मौलाना सब झूठ बोल रहा है, मैं कुरान पढ़ रहा हूं, वह झूठ कह रहा है। अब आप बताएं कि कुरान को झूठ कहने वाले का ईमान कहां बचा? उसका ईमान खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए नेता के बारे में अगर दिमाग में बात बैठ जाए या झूठ बोलता है, अगरचे वह सच बोले मगर उससे ईमान को खतरा नहीं है, लेकिन आलिम रब्बानी के ताल्लुक से अगर ये बात दिमाग में बैठ जाए ये झूठ बोलता है, अपने बच्चों को बैठा दे, उसके ईमान के लुट जाने का अंदेशा है। इसलिए कभी भी बच्चों के सामने आलिमों की तौहीन में जुमले न बोले, आलिमों की शान के खिलाफ जुमले न बोले, ये ना बताए कि ये सब अपना मतलबी होता है, ये मदरसा ने अपनी दुकान खोला है, ये अपना काम चमकाने के लिए कर रहा है, घर से भीख ही मांगना है, कोई दूसरा काम कर लेता, बिजनेस कर लेता। इन जैसा जवान फैक्ट्री में 25-25 हजार रुपए महीना कमा रहा है, 1-2 साल कोई हुनर सीख लिया है, 25,000 महीना कमा रहा है, फिर ये 10,000 6,000 रुपए महीने में ये क्यों मारे भीख मांगेगा? ज़कात दें, फितरा दें, चरम कुर्बानी दें, और 50 बच्चों को लाके मेहमान रसूल को बना के लाके उसको खाना खिलाएं, मुदर्रिसिन की तनख्वाह दिलाएं, फिर मदरसे की जमीन खरीदें, फिर उसकी इमारत बनाएं, दूसरे मुदर्रिसिन की तनख्वाह दें। इतना काम करना था, खखेड़ मोल लेना था, गाली गलौज सुनना था, पैसा कमाना ही था, ये दूसरा काम कर लिया होता, बिजनेस कर लिया होता। लेकिन संजीदा किस्म के उलमा को मैं दाद देता हूं, उसे धन्यवाद कहता हूं, हजार गाली दे, गाली सुन के दीन का काम कर। अगर आज मस्जिदें बची है, खिताब बचा है, दीनदारी बची है, कुछ भी इस्लामी रस्म रिवाज बचे हैं, एहसान इसी उलमा का है जो गालियां सुनकर कॉलेज नहीं खोला है। सबसे बेहतरीन दरसगाह है तजवीदुल कुरान खोलता है, दरसगाह है तालीम कुरान खोलता है, क्योंकि कुरान पढ़ने वाला सबसे सुपीरियर है। तो जिस जगह कुरान पढ़ाया जाए वह दरसगाह भी सबसे सुपीरियर है। वह दरसगाह मेडिकल कॉलेज से बेहतर है, वह दरसगाह ITI कॉलेज से बेहतर है, क्योंकि हुजूर ने कहा कुरान पढ़ाने वाला सबसे बेहतर है। तो जिस जगह कुरान पढ़ाया जाए वह जगह सबसे बेहतर है। ये मुसीबतें उठा करके मदरसा चलाते हैं, पर हम क्या कहते हैं, ये अपने मतलब का काम कर रहा है, ये अपनी दुकान खोले हुआ है, ये अपना कारोबार कर रहा है। जवान आदमी वो तो इतनी मेहनत अगर बिजनेस में करे तो खूब डेवलप कर सकता है, लेकिन चूंकि दिमाग में एक नशा है, अगर मैं भी मदरसा छोड़ दूं, मैं भी मदरसा मत चलाओ। डॉक्टर को कहां मदरसा चलाने की फिक्र है, इंजीनियर को कहां मदरसा चलाने की फिक्र है, अरबपति को कहां मदरसा चलाने की फिक्र है। वो तो कॉलेज खोलेंगे, बिजनेस करेंगे, पैसा कमाएंगे। ये बता दे कि हाफिज कहां से पैदा होंगे, इमाम कहां से बनेंगे, खतीब कहां से बनेंगे, मुदर्रिस कहां से बनेंगे। इसलिए वो आलिम का पांव धो के पी लेना चाहिए जो अपनी ख्वाहिशात को पांव के नीचे रौंद कर भीख मांग कर कुरान हदीस के इल्म को जिंदा रखे हुआ है। वो सम्मान के काबिल है, ना कि अपमान करने के काबिल है। हम लोगों ने अपने बच्चों को इससे दूर करते हुए इसी तरह की गंदी गंदी बातें शुरू कर दी। ये अपनी दुकान चमका रहा है, ये अपने मतलब की बात कर रहा है। अगर हम कोई खिलाफे तकवा भी कोई काम करें, उसको लोग एक बहुत बड़ा बवंडर बना देते हैं। इतना बड़ा मौलाना, ऐसा काम करना चाहिए जो काम के करना अगर मकरूह है भी मगर वो हराम नहीं है। नमाज छोड़ना हराम है। जो अब 15 साल से 25 साल की उम्र तक नमाजें छोड़ रहा है, रोजाना 5 वक्त गुनाह कबीरा कर रहा है, वह नमाजें पंजगाना छोड़ना जो शराब पीने से भी बड़ा गुनाह है। क्योंकि 10 साल कोई शराब पिए तौबा कर ले, अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन जिस पर नमाज फर्ज हुई 15 साल में, वह नमाज शुरू करता है 30 साल में, वो चाहे 50 हज क्यों न कर ले, ये 15 साल की नमाज उसके जिम्मे कज़ा है, उसे अदा करना ही पड़ेगा। इसलिए हुजूर ने कहा मुरु औलादकुम बिस्सलात व हुम अबनाउ सब'i सनीन, अपने बच्चों को हुक्म दे नमाज का जब तेरे बच्चे की उम्र 7 साल हो जाए। वद्रिबुहुम अलैहा व हुम अबनाउ 10 सनीन, जब तेरे बच्चे की उम्र 10 साल हो, नमाजी ना बने, उसे मार के नमाजी बना। ये पैगाम मुस्तफा ने नमाज के ताल्लुक से दिया है। नमाज फर्ज आजम है, नमाज छोड़ना गुनाह आजम है। इसको दिमाग में बात सेट करके चले। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े बगैर भी काम चल जाएगा, नहीं होगा। हुजूर कहते हैं इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़ियामति सलात, क़यामत के दिन सबसे पहला हिसाब नमाज का होगा। अगर जवाब देने में कामयाब रहा बंदा, फक़त अफ़लह व अंजहा, ही बिकेम सक्सेसफुल, वो कामयाब हो गया। अगर नमाज का जवाब देने में अगर वह पकड़ा गया, फक़त ख़ाबा व ख़सिरा, हिलाक व तबाह, बर्बाद हो गया। मुस्लिम
احمد کی روایت میں ہے کہ بے نمازی کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا. ان چاروں گھٹیا قسم کے کافروں کا نام لیا گیا ہے کہ بے نمازی کا حشر ان کے ساتھ ہوگا. اور وہ حدیث پاک صاف ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کیا کفر کیا، یعنی کفر کے وہ قریب پہنچ گیا. قانونی طور پر جو نماز کو فرض سمجھتا ہے نہیں پڑھتا ہے اس کو کافر فقہ حنفی میں نہیں کہا جائے گا. مگر جس طرح ایک آدمی کی آنکھ نہیں ہے، زبان نہیں ہے، ہاتھ پاؤں نہیں ہے، مگر پاؤں نہیں ہے، مگر سانس چل رہی ہے، وہ زندہ ہے. مگر وہ بھی کوئی زندگی ہے جس میں آنکھ نہ ہو، جس میں زبان نہ ہو، جس میں کان نہ ہو، جس میں ہاتھ نہ ہو، جس میں پیر نہ ہو، بس سانس چل رہی ہے، وہ زندہ ہے. اسی طرح اگر کوئی بے نمازی ہے تو بس قانوناً فتویٰ نہیں لگے گا کہ کافر ہے جب تک وہ نماز کو فرض سمجھ رہا ہے. مگر وہ بھی کون سا مومن ہے جو صرف ڈھانچے کا مومن ہے، جس کے پاس نہ نماز کا ہاتھ ہے، نہ روزے کا پاؤں ہے، نہ زکات کی آنکھ ہے، نہ صاحب حج کے کان ہے، بالکل ایک ایسا اپائی لولا لنگڑا ہے کہ سانس چل رہی ہے، قانوناً زندہ ہے، مگر وہ زندہ تو ہزاروں مردے سے بدتر ہے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس کے بارے میں کہا گیا مگر ہم نے عالموں کو اپمان کیا کہ عالم بولتا رہے، اپنے فائدے کے لیے بول رہا ہے. ہمارے بچے جیسے ہیں ویسے ہیں، ہماری عورتیں جیسی ہیں ویسی ہیں، ہمارے لوگ جیسے ہیں ویسے ہیں. لوگ چلا رہے ہیں مگر مانتے نہیں. آپ کی بات تو چھوڑو، جو 10-20 سال مدرسے میں پڑھتے ہیں اس کے باوجود دنیا داروں کی صحبت میں رہ کر ان کا چہرہ دیکھا وہ بھی اسی طرح ہو جاتے ہیں. ان کی سوچ بھی مال والی ہو جاتی ہے، ان کی سوچ بھی سال نماز نہیں پڑھے تو بھی کام چل جائے گا. یہ بڑے چالاک ہے. یہ بزنس نہیں کرے تو بھی چلے گا، یہ کبھی نہیں بولتا. یہ کھیتی نہیں کرے تو بھی چلے گا، کبھی نہیں بولتا. یہ کہتا ہے روزی دینے والا اللہ ہے مگر مجھے تو بزنس کرنا ہوگا، مجھے دکان میں جانا ہوگا. میں کہتا ہوں روزی دینے والا جب اللہ ہے تو کیوں دکان میں بیٹھتا ہے، کیوں کھیت میں ہل چلاتا ہے، کیوں مارے پھر کے 25 سال پڑھتا ہے، کیوں 25 سال اور نوکری کرتا ہے؟ اللہ روزی دینے والا، گھر میں بیٹھ دکان سے چل کے کھانا آ جائے گا، پیسہ شام میں تیری تجوری میں آ جائے گا. مگر یہ احمق، یہ نادان بڑا چالاک ہوتا اس سسٹم، اس معاملے میں. نہیں، اللہ روزی دینے والا ہے اور محنت تو کرنی ہوگی، کھیت تو جانا ہوگا، دکان تو جانا ہوگا. یہی فارمولا آخرت کے بارے میں کیوں نہیں بولتا کہ نماز نہیں چلو اللہ معاف کر دے گا، روزہ نہیں چلو اللہ معاف کر دے گا، زکات نہیں چلو اللہ معاف کر دے گا، نماز جیسے تیسے چلو اللہ معاف کر دے گا. کیوں بولتا ایسا؟ یہاں بھی بول کہ دکان پہ نہیں جاؤ تو بھی روزی اللہ دے دے گا، کھیت میں جاؤ تو بھی اللہ روزی دے دے گا. مگر اسے وشواس ہے میں دکان نہ جاؤں پیسہ چل کے نہیں آئے گا. تو بندے جب روزی دینے والا اللہ ہے مگر دکان جانا ہوگا، یہی دماغ میں باندھ لے گرا کہ جنت دینے والا اللہ ہے، معاف کرنے والا اللہ ہے، مگر جس طرح روزی دینے والا اللہ ہے مگر دکان جانا ہوگا، اسی طرح جنت دینے والا اللہ ہے مگر تجھے مسجد جانا ہوگا، روزہ رکھنا ہوگا، حج کرنا ہوگا. روزی کی تلاش میں تمہیں زمین پہ پھرنا ہے تو جنت کی تلاش میں بھی مسجدوں کا چکر لگانا ہوگا. اگر یہ بات دماغ میں بیٹھ جائے تو لوگ نہیں بولے گا چلیے اللہ معاف کر دے گا، ٹھیک ہے آم کا پیڑ لگا دیں، چلیے اللہ چاہے گا تو سیب دے دے گا. آپ صاحب لگا دیں گیہوں کا پودا، اللہ چاہے گا تو باسمتی دھان اپج کے میرے گھر میں چلا جائے گا. یہ قدرت اس دنیا میں یہ سسٹم کے خلاف کوئی کام نہیں ہوتا. بس آدمی آخرت کے بارے میں شیطان کے وسوسے کا شکار ہو جاتا. حضور کہتے ہیں القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو دباتا رہے اور مرنے کے بعد کی عمل کی تیاری کرتا، مرنے کے بعد کی راحت پانے کے لیے عمل کرتا رہے، جنت کے لیے عمل کرتا رہے. اور بیوقوف کون ہے؟ والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى علی اللہ. مصطفیٰ کہتے ہیں بیوقوف ہے وہ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے، نفس جو کہے اس کی بات مانے، وہ تمنا علی اللہ، اور اللہ پر امید لگائے بیٹھے کہ اللہ معاف کر دے گا. غلامی نفس کی، شیطان شراب پیو تو پیو، زنا کرو تو کرو، جھوٹ بولو تو بولو، بس آوارہ گردی کرو تو کرو، دوسروں کی زمین پہ قبضہ کرو تو کرو، سود کھاؤ تو کھاؤ، سب چلے گا، اللہ معاف کر دے گا. حضور کہتے ہیں بیوقوف ہے وہ جو نفس کی پیروی کرتا ہو اور پھر امید لگا کے بیٹھا ہو کہ اللہ معاف کر دے گا. قرآن پاک کی اس آیت کا ترجمہ میں کرتا ہوں پھر اپنی بات ختم کرتا ہوں، چونکہ دماغ میں باتیں بہت ساری تھی. میں سوچا تھا کہ کم سے کم 4 آیتوں کو پڑھ کر اور جو سائنٹیفک تحقیقات دنیا میں ہو رہی ہیں
اور جسے پڑھ پڑھ کے بڑے بڑے ویگیانک مومن بنے. قرآن پاک کے ان اعجاز کو میں بیان کروں مگر چونکہ اب وقت نہیں ہے نہیں بیان کر پاؤں گا. مگر میرے موضوع سے ریلیٹڈ وہ آیت تو سن ہی لیجئے آپ, چاہے پولیس والا کچھ بھی بولے, چاہے مائک بند ہو جائے, مگر اس کو تو سن ہی لیجئے آپ. اس آیت کریمہ کو سن لیجئے. سنیں گے آپ نہیں سنیں گے؟ آپ لوگ سنیں گے نا؟ ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ. بس ما حصل آیت تو سن ہی لیجئے تاکہ یہ سینہ آپ کا دنیا کے مال کی محبت سے پاک ہو جائے, تاکہ آپ کے دل دماغ میں آخرت اور جنت کا نشہ چھا جائے. اب سنیے, یہ حافظ قرآن جن آیتوں کو پڑھ کے حافظ بنے ہیں جس قرآن کریم کو, اس کی ایک آیت, چونکہ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد یہی ہے, کتاب انزلناہ الیک مبارک, وہ کتاب ہم نے آپ پر نازل کے اے محبوب, برکت والی کتاب, لیدبروا آیاتہ, جن کی آیتوں میں تدبر کیجئے, غور و فکر کیجئے, ریسرچ کیجئے, میڈیٹیٹ کیجئے, کنسیڈر کیجئے, انڈرسٹینڈنگ اور تھنکنگ سے کام لیجئے. یعنی ریسرچ کا پیغام اللہ دیتا ہے تاکہ ان آیتوں میں غور و فکر کریں. وَلْيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, اور نصیحت, اس کتاب کو پڑھنے کے بعد عقل مند لوگ نصیحت حاصل کریں, عقل مند نصیحت حاصل کریں. یہی ہے قرآن کے نازل ہونے کا مقصد. رٹ لیا, حافظ قرآن بن گئے, تراویح سنا دی, 50 پیسہ کما لیا, اس کے بعد ہم آزاد ہو گئے. نہیں, مرتے دم تک قرآن پڑھنا ہے, قرآن کی آیتوں میں غور کرنا ہے, اس سے نصیحت حاصل کرنا ہے. یہ آیت ہمیں کیا روشنی دیتی ہے؟ اس آیت میں یہی کہا گیا, قرآن اس لیے ہم نازل کیا ہے, برکت والی کتاب ہے تاکہ آیتوں میں غور کریں اور نصیحت حاصل کریں عقل مند لوگ. اب وہ آیت سنیے, وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. اس آیت میں ایک لفظ ہے زخرف, اسی ایک لفظ پر پوری سورت کا نام ہے سورہ زخرف. زخرف کے معنی ہوتا ہے ڈیکوریشنز. ابھی میں بچوں سے پوچھوں سورہ زخرف کس پارے میں ہے, جو بچے اچھا سے پڑھے ہیں لکھے ہیں, ٹائم کو برباد نہیں کیا ہے, صرف پگڑی لپیٹ کر نام کے حافظ نہیں بنے ہیں, وہ فوری بتا دیں گے کہ سورہ زخرف کس پارے میں ہے. اور یہ آیت کریمہ کو یہ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے, چونکہ اس کو رٹ کے حافظ بنے ہیں, لیکن صرف وہ جانتے ہیں کہ یہ آیت ہے. اس آیت میں کیا ہے اس کو تو عالم جانتے ہیں, یا وہ حافظ جو عالم بنتا ہے, اور وہ حافظ جو قرآن کریم کی آیتوں پہ غور و فکر کرتا ہے. اللہ نے کیا کہا, وَلَوْلَا, اگر ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا کے سارے لوگ ایک ملت پہ جمع ہو جاتے, سارے لوگوں کے کافر ہونے کا, بے ایمان ہونے کا اگر چانس نہیں ہوتا, لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ, تو ہم منکروں کو, اپنے منکروں کو, جو رحمان کا منکر ہے, اللہ کا باغی ہے, اللہ پر یقین نہیں رکھتا, اللہ کہتا ہے ہم اپنے باغیوں کو اتنی دولتیں دے دیتے کہ ان کے مکان کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے. لا جعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضہ, یعنی جو کافر ہوا, اللہ کا انکار کیا, اللہ کہتا ہے اگر سارے لوگوں کے کافر ہونے کا چانس نہیں ہوتا, یہاں سماج میں کوئی نماز چھوڑ کے سود کھا کے ارب پتی بنا تو سارے لوگ سود کھا کے ارب پتی بننا چاہتے ہیں, ان کا حال دیکھ کے چاہے جنت ملے نہ ملے, مگر دوسروں کی نقل کرتے ہیں. اللہ کیا کہتا ہے, سارے لوگوں کے کافر ہونے کا چانس نہیں ہوتا تو ہم اتنی دولت اپنے دشمنوں کو دے دیتے, ان کے مکان کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے, ان کے مکان کی سیڑھیاں, وَلِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ, ان کے مکان کی سیڑھیاں چاندی کی بنا دیتے, وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا, ان کے مکان کے دروازے, ان کے مکان کے فرنیچر, ان کے مکان کے فرنیچر سب ہم چاندی کی بنا دیتے. زخرف کا معنی ڈیکوریشن, زخرف کا معنی ornament, زخرف کا معنی گولڈ, ان کے مکان کی چھتیں, ان کی سیڑھیاں, ان کے دروازے, ان کے فرنیچر, یہ سب سونے چاندی کی بنا دیتے, طرح طرح کی آرائشوں سے سجا دیتے. اللہ کیا کہتا ہے, اگر ایسا کر دیتے تو سارے لوگ کافر ہو جاتے, سارے لوگ ایک ملت پہ جمع ہو جاتے, ان کی دولتوں کو دیکھ کے سب کفر کر جاتے. اللہ کہتا ہے اگر ہم ایسا کر بھی دیتے, تم جان لو میں نے سارے کافروں کو میں
सोने का घर बना दिया। अगर ऐसा कर भी देते तो कितने दिन तक वो उस घर में रहेगा? वाइन कुल्लु सालिका लम्मा मताउल हयाती दुनिया, अगर ऐसा कर भी देते या चंद दिन दुनिया में रहने की पूंजी होती, उसके बाद ये मरेगा, ये सोने चांदी का घर छोड़ के जाएगा। कहां जाएगा? वहां जहां इन काफिरों के लिए आग है। वल आखिरतु इंद रब्बिका लिल मुत्तकीन, और आखिरत की सारी भलाइयां परहेजगारों के लिए है, जो खुदा से डरता रहा, ईमान की हिफाजत करता रहा। इसलिए मोमिन को दुनिया में आजमाइश है, मोमिन को तकलीफ है। कितने दिन, 100 साल, 1 सेकंड तकलीफ बर्दाश्त कर ले, काफिरों के हाथों जिल्लत को उठा ले, बीमारी पे सब्र कर ले, गुर्बत पे सब्र कर ले, ताकि खरबों साल की जन्नत तेरी तकदीर में लिख दी आ जाए। और इन काफिरों की सरबत पे मत घबराना, सारे दिन तो जहन्नम में जलना ही है हमेशा, खरबों महासंख्यों साल हमेशा जलना ही है। इसलिए दुनिया में थोड़ी सल्तनत ले ले, हुकूमत ले ले, कुर्सी ले ले, माल ले ले, मकान ले ले, 100 साल के अंदर ही ये थोड़ा सा ये अपने बदन को मोटा कर ले, क्योंकि खरबों साल आग में जलना ही है। तो कुछ दिन ये माल ले ले ताकि सदा आग में जलता रहे। और मोमिन 100 साल यानी कुछ दिन ये सब्र करे और ईमान बचा के चला जाए तो खरबों साल की जन्नत उसकी तकदीर में लिख दी आएगी। वल आखिरतु इंद रब्बिका लिल मुत्तकीन, आखिरत की सारी भलाइयां मुत्तकीन के साथ खास है। अब आप समझ गए होंगे कि दुनिया की दौलत की महत्व दुनिया बनाने वाले खुदा के सामने किया है। बस जब तक ईमान कुरान पाक पर मजबूत रहेगा, दूसरों का मकान आपके ईमान को लूट नहीं पाएगा, दूसरों की बेटियों का हुस्न आपके ईमान को लूट नहीं पाएगा, दूसरों की सल्तनत आपके ईमान को लूट नहीं पाएगी। इसलिए हमारा सबसे बड़ा हथियार ईमान बिल्लाह है। कुरान करीम का मुताला जितना गहरा होता जाएगा, फिर ये गर्दनें उसके लिए बोझ बन जाएंगी। जब तक खुदा के नाम पे गर्दन कट नहीं जाए, उस वक्त तक इसको चैन नहीं मिलेगा। हम जैसे करोड़ों लोगों से बेहतर हैं फिलिस्तीन की वो माएं, जो माएं 70 साल से अपने बच्चों को शहादत का जाम पिला रही हैं, मगर छोड़ नहीं रही नबियों की जमीन। इसी उम्मीद पर आज नहीं तो कल सही कोई सलाहुद्दीन जन्म लेगा और किबले अव्वल को आजादी मिलेगी, फिलिस्तीन यहूदियों की गिरफ्त से आजाद हो जाएगा। आज वो कहते मरना तो है ही तुझे, पखाना रूम में मरना, साहब बस में टकरा के मरना, या अपने वेंटिलेशन पे तड़प तड़प के मरना, मरना तो है ही। तो बेहतर है वह मौत जो खुदा के नाम पे आ जाए। सबसे आला मौत है शहादत की मौत। और जो शहीद नहीं हुआ फिलिस्तीन में, वो क्या जिंदा रह जाएगा सब दिन? नहीं नहीं, वो तो हॉस्पिटल में रगड़ के मरेगा, कोई बाथरूम में मरता है, कोई शादी की महफिल में नाचते हुए मरता है, कोई जिम में एक्सरसाइज करते हुए मर रहा है। तो मरना तो सबको है ही, बेहतर है वह मौत जो खुदा के नाम पे आ जाए, जो हालत सजदा में आ जाए, किबले अव्वल की आजादी के लिए आ जाए। इसलिए ए मुसलमान, मरना तो सबको है ही। कोई नाचते नाचते मरता है, कोई शराब पीते पीते मरता है, कोई तवाइफ के कोठे पे मरता है। तू खुश नसीब है वो जो हालत सजदा में मरता है, जो हालत नमाज में मरता है, जो दीनी महफिलों में कुरान सुनते सुनते मर जाए। करोड़ों लोगों की मौत एक तरफ, कुरान सुनते सुनते मर जाना उसकी बात एक तरफ। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को दीनी महफिलों से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए, दीनी इदारों को तक़वियत पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए, दीनी इदारों की टांग खींचने की नहीं, उसको सपोर्ट देने की तौफीक अता फरमाए। मालूम है जब आलिम और समाज को डराते हैं और लोग नहीं डरते हैं, उस डराने को बोझ समझते हैं, उसके बाद खतरनाक अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। बगदाद में इस्लामी सल्तनत थी। एक मजजूब बुजुर्ग कहते थे, ए शराबी मुसलमान, क्यों अल्लाह के अजाब को दावत दे रहा है? ए बेनमाजी, डर मैं देख रहा हूं बगदाद की गलियां खून में रंगने वाली है, खून की नदी बहने वाली। लोग कहते थे हा ये मजजूब है, किस तरह की बातें कर रहा, पागल है, छोड़ो हटाओ। लेकिन जब अपनी बात को नहीं बंद किया तो लोगों ने गाली देनी शुरू की, जब बात नहीं बंद की लोगों ने मारना शुरू किया। जिस दिन वह मजजूब को मार दिया, उसको मार मार के मार दिया, दूसरे ही दिन तातारी काफिर पूरे बगदाद पर मुसल्लत हुआ। 70,000 मुसलमानों को काट के उसकी खोपड़ियों का मीनार बना के उस पर बैठ के तातारी शराब पीने लगे। मस्जिदें बर्बाद हो गई, मदरसों को उजाड़ दिया, मालदार से लेके गरीब सबों को काट दिया। बगदाद की नदी, नाले, तालाब सब खून से भर गए। और ये तो बदअमल मुसलमान को सजा अल्लाह ने दे दी। ये सोचा था कि कोई अजाब नहीं आने वाला है, अल्लाह ने सजा दे दी। एक बुजुर्ग थे जो खानका से निकले कि मैं इनसे जिहाद करूं, इन काफिरों से, तो देखा उन काफिरों के सरों पे औलिया और सालिहीन की रूहें हैं,
جو کہہ رہی ہے ایھا الکفرہ اقتلوا الفجر، ایک کافر ان بدکار مسلمانوں کو ذبح کر دے، وہ کہا یہ اللہ کا عذاب ہے، اس سے لڑا نہیں جا سکتا ہے، گئے بس استبل میں گھوڑا باندھ دیا، موت کا اور شہادت کا انتظار کرنے لگے۔ یہ تو مسلمانوں کو سزا مل گئی، بغداد اجڑ گیا، ندی نالے سب خون سے بھر گئے، تاتاری کی کہانی۔ لیکن جب کسی تاتاری نے کہا کہ اب دوبارہ اسلام بغداد میں نہیں پنپے گا، اس کافر کی بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے اللہ نے انہی کافروں کو ایمان لانے کی توفیق دی، اور جو اسلام اجاڑا تھا وہی دوبارہ کلمہ پڑھ کے بغداد کو آباد کرنا شروع کیا۔ یہ قانون ہے خدا کا، جب مسلمان بدعمل ہوتے ہیں، بے نمازی ہوتے ہیں، اس کے بچے کافروں کی طرح آوارہ ہوتے ہیں، اس پر کافروں کو اللہ مسلط کرتا ہے، وہ کافر کاٹتا ہے، خون کی ندیاں بہاتا ہے، ان کی گلیوں کو لاشوں سے سڑا دیتا ہے، اور جب مخلص مسلمان توبہ کرتے ہیں اور جب یہ کافر بولتا ہے کہ اسلام کو میں نے مٹا دیا، پھر اللہ انہی کافروں کے بچوں کو مومن بنا کے دوبارہ اسلام کو نئی توانائی عطا کر دیتا ہے نور خدا کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے چرا بجھایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدرسوں اور مسجدوں اور عالموں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب عام سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اس عذاب عام سے بچنے کی تدبیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے، آمین۔ باتیں تو بہت ساری تھیں مگر چونکہ وقت کا تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ پھر دوسری ملاقات کروائے گا، پھر اس میں انشاءاللہ قرآن کریم کی 2-4-10 آیتوں کی تلاوت ہوگی اور بہت ساری باتیں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے۔ قاری سہراب صاحب اس نوجوان عالم کو میں دیکھ کے دنگ رہ گیا، اس کو صاحب بے شمار خواہشات ہوتی، گھر مکان گاڑی دکان کی، کچھ نہیں، ساری خواہشات کو مار کے اس نے یہاں اس جنگل میں ایک منگل شروع کر دیا ہے، ادارے تجوید القرآن قائم کیا۔ میں دیکھا خوبصورت انتظام رہنے سہنے کا، سب دیکھ کر باغ باغ دل ہوگا۔ اگر سارے نوجوانوں کے سینے میں ادارہ چلانے کی اسی طرح کی محبت اگر پیدا ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے ادارے بند نہیں ہوں گے، روزانہ نئے ادارے کھلیں گے، لوگ مدرسہ بند کرنا چاہیں گے، ادھر ہزاروں مدرسوں کے دروازے کھلیں گے، تاکہ دنیا جان لے کہ قرآن کی تعلیم نہ کبھی بند ہوئی ہے نہ کبھی بند ہوگی، قرآن ہمیشہ پڑھا جاتا رہے، آ رہا ہے، قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ قاری سہراب صاحب کو استقامت عطا فرمائے، ورنہ بہت سارے لوگ 10 سال چلاتے ہیں، کوئی سپورٹ نہیں ملا، چھپی بری سر سمنٹا چلا گیا۔